العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے انتہائی واجب الاحترام میرے قابل عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ انتہائی واجب الاحترام اللہ رب العزت نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت دی وہ عالمگیر تھی عالمگیر نبوت کا تقاضا یہ ہے جو معجزات دیے جائیں وہ بھی عالمگیر ہوں اسی لیے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر تاجدار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید اتارا اس قرآن میں جو تاثیر رکھی وہ کسی کتاب میں نہیں نہ زمینی کتاب میں نہ آسمانی کتاب میں نہ لوگوں کی لکھی کسی کتاب میں نہ دنیا کی اور کسی کتاب میں اس قرآن میں جو تاثیر ہے وہ کسی کتاب میں نہیں کہ ایک بندہ جو سر لینے کے ارادے سے نکلا اور سر بھی حضور سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر ہادی و رہبر آمینہ کے لال محبوب رب الجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا بدر الدجا شمس الضحا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مدینے گنبد خضرا برم العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کا نکلا سر لینے کے ارادے سے تھا لیکن راستے میں اتفاق سے ایک عورت کی زبان سے قرآن سننے کی نوبت آ گئی نبی کی زبان سے نہیں کسی مرد کی زبان سے نہیں نبی کے صحابہ کی زبان سے نہیں بلکہ ایک عورت کی زبان سے سورۃ طٰہٰ کی چند آیات سنی تاب نہ لا سکا وہی دیر ہو گیا کلمہ پڑھ کے محمد کی خدمت میں بیٹھ گئے سر لینے گئے تھے سر دینے کا حق کر کے آئے یہ قرآن کی تاثیر ہے کہنے والے نے کہا کہنے والے نے کیا خوب کہا سودے کے لیے بازار گئے ہم سودے کے لیے بازار گئے ہم بکے ان کے ہاتھوں جن کے خریدار گئے ہم یہ تاثیر فقط قرآن میں ہے اور کہتا ہوں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی اپنی معارف القرآن کی کتاب جلد اول میں لکھتے ہیں قریش کے 3 بڑے سردار جن میں سے ایک ابو لہب ہے دوسرا ابو جہل ہے تیسرا اکرس ہے سارا دن لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن کو سننا مت اس کو سننا نہیں بل وہ بھی اگر کہیں سنا اور پڑھا جا رہا ہو تو سننے اور پڑھنے دینا بھی نہیں شور مچا دینا لیکن قرآن کی تاثیر دیکھیے قرآن کی تاثیر کیا ہے سارا دن لوگوں کو کہنے والے لا تسمعوا لهذا القرآن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے زبان اطہر سے سن نہ لیتے تھے تب تک سو نہ سکتے تھے انتہائی واجب الاحترام مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں حضور رات کی تنہائیوں میں رات کی تاریکیوں میں جب زمانہ سوتا تھا محبوب زمانہ اللہ کی دربار میں بیٹھ کے روتا تھا
زمانہ سو رہا ہے، محبوب زمانہ اللہ کی دربار میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ حضور رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، قریش کے یہ تین بڑے سردار ایک ایک اپنے بستروں سے اٹھتے، ایک کعبۃ اللہ کے ایک کونے سے چمٹ جاتا، دوسرا دوسرے کونے سے چمٹ جاتا، تیسرا تیسرے کونے سے چمٹ جاتا۔ جیسے ہی حضور تلاوت موقوف کرتے، یہ اپنے گھروں کو پٹنے لگتے۔ جیسے ہی چوک پر یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم سے پگھل جاتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ندامت سے پانی پانی ہو جاتے اور آ کر کہتے یہ ہم کیا کر کر آئے ہیں۔ سارا دن لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، خود سنے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک سردار باقیوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تم سارا دن لوگوں کو کہتے ہو لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا مت، نہ سننا ہے، نہ سننے دینا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھنے دینا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ سمجھنے دینا ہے، نہ حاصل کرنا ہے، نہ حاصل کرنے دینا ہے۔ لیکن تمہارا عمل مختلف کیوں ہے؟ سارا دن لوگوں کو کہتے ہو لا تسمعوا لهذا القرآن۔ ایک سردار ان میں سے کہنے لگا کہ یہ قرآن بھی حق ہے، صاحب قرآن بھی حق ہے، پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ کہا مان لے تو پھر بنو عبد مناف سے جو ضد ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو حسد ہے وہ جاتا رہے گا۔ لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی، تاثیر قرآن میں ایسی ہے جو دشمن کو کھینچ لاتی ہے، تاثیر قرآن میں ایسی ہے جو جہالت کو علمیت میں بدل دیتی ہے، جفا کو وفا میں بدل دیتی ہے، اجنبیت کو اپنی عزت میں بدل دیتی ہے۔ تاثیر قرآن میں ایسی ہے جس سے رہزن رہبر بنتے ہیں، جاہل عالم بنتے ہیں، صنم پرست سمن پرست بنتے ہیں، باطل پرست حق پرست بنتے ہیں، اونٹوں کے چرواہے تہذیب و تمدن کے امام بنتے ہیں، جو علماء عرب مقام صحابیت پہ پہنچتے ہیں، قطرے دریا ہو جاتے ہیں، ذرے صحرا ہو جاتے ہیں، غلام آقا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن اور صاحب قرآن کی وجہ سے ہوا۔ میں قرآن کی عظمت کو کچھ یوں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، یہی ہے وہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا، نہ کوئی تعریف کا حملہ، نہ خدشہ دیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، تعارف یہ کراتی ہے رسولوں کا قیامت کا، حبیب حق تعالی کا، اسی نے نبوت کا بھید کھولا ہے، اسی نے راز بدلایا ہے قوموں کی امامت کا۔